السلام علیکم، میں نصرت MAT ہائر سیکنڈری اسکول سوپور سے۔ ہمارا مضمون اردو ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نظم نئی تہذیب، جماعت 9ویں کے لیے۔ نظم نئی تہذیب جو کہ اکبر الہ آبادی کی لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھانے سے پہلے آپ کو نظم کے بارے میں مختصر سی تھوڑی بہت سی جانکاری دینا چاہوں گی۔ نظم جو ہے، نظم نثر کے مد مقابل استعمال ہوتا ہے، یعنی نثر کے بغیر اس سے مراد پوری شاعری ہے، یعنی کہ ساری شاعری جیسے کہ قصیدہ، مرثیہ، رباعی وغیرہ، یہ سارا نظم کے دائرے میں آتا ہے۔ نظم کے معنی ہے انتظام کرنا، ترتیب دینا، آرائش کرنا، یعنی کہ سجاوٹ کرنا، یہ نظم کے معنی ہیں۔ کسی چیز کو کسی کا انتظام کرنا، ترتیب دینا یا آرائش سجاوٹ کرنا نظم کے معنی ہیں۔ یہاں پہ میں نے بولا نظم جو ہے اس سے مراد پوری شاعری ہے، لیکن غزل کے علاوہ۔ غزل کے علاوہ کیوں؟ یعنی کہ غزل کے بغیر کیوں؟ کیونکہ غزل کا ہر شعر ایک دوسرے سے جدا گانا ہوتا ہے، جبکہ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے ارد گرد پوری نظم کا تانا بانا ہوتا ہے۔ نظم کا جو بھی موضوع ہوتا ہے اس موضوع کو ایک ربط اور تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ دور قدیم میں نظم کے کچھ خاص اسالیب کا رواج تھا جو بہت ہی سخت تھے، جیسے کہ مسدس بند والی، مخمس بند والی، یعنی کہ 6 مصروں والی، 5 مصروں والی جو نظم ہوتی تھی، اور ان کے اسلوب جو تھے، اسالیب جو تھے، اصول جو تھے، وہ بہت ہی سخت ہوا کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے زمانے نے کروٹ لی، نئے خیالات عام ہوئے، تو نظم میں بھی تبدیلی محسوس ہونے لگی، اس میں بھی تبدیلی جو ہے اس کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب نظم جدید کا آغاز ہوا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 100 سال کا زمانہ نظم جدید کے فروغ کا زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ نظم کے لیے نہ تو حیت کی کوئی قید ہے اور نہ ہی موضوعات کی، یعنی کہ کتنے ہی مصروں والی نظم جو ہے آپ لکھ سکتے ہو، اس میں کوئی قید نہیں ہے، اور آپ کا موضوع کوئی بھی ہو سکتا ہے، موضوعات کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو مختصر سا تھا یہ کہ نظم جو ہے وہ نثر کے مد مقابل استعمال ہوتی ہے، جس سے مراد پوری شاعری ہے، اور اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے اور کوئی قید نہیں ہے کسی بھی موضوعات کی۔ تو چلیے آپ کی کتاب میں موجود نئی تہذیب جو کہ اکبر الہ آبادی کی لکھی ہوئی ہے، اس کی اور آتے ہیں۔ یہ جو نئی تہذیب ہے، اس میں اکبر الہ آبادی نے جو نیا دور آئے گا، جو نئی تہذیب آئے گی، نیا کلچر جو آئے گا، اس میں لوگ جو ہے ان کا طور طریقہ کیا ہوگا، وہ کیسے زندگی بسر کریں گے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اس نئی تہذیب نظم کے پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ نظم کا پہلا شعر: یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے سامان بہم ہوں گے۔ عدم کا مطلب ہوتا ہے فنا ہونے والا، ختم ہو جانے والا، اور بہم کا مطلب ہوتا ہے میسر۔ یہاں پر اکبر الہ آبادی نظم کے پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ جب نئی تہذیب کا دور آئے گا تو یہ موجودہ طور طریقے سب ختم ہو جائیں گے۔ نئی تہذیب میں لوگوں کو نئی تہذیب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے سامان میسر آ جائیں گے، یعنی جو اکبر الہ آبادی کا دور ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ ایک نیا دور، ایک نئی تہذیب آ جائے گی، اور اس نئی تہذیب میں رہنے والے لوگوں کو نئے نئے سامان میسر ہو جائیں گے۔ دوسرے شعر کی اور آتے ہیں: نئے عنوان سے زینت دکھائے گے حسین اپنی، نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسوں میں یہ خم ہوں گے۔ زینت کا مطلب ہوتا ہے حسن، خوبصورتی۔ پیچ کا مطلب جو بالوں کی جو الجھن ہوتی ہے، الجھاؤ ہوتا ہے بالوں کا، وہ۔ خم کا مطلب ہوتا ہے لٹ۔ یہاں پر جو اکبر الہ آبادی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے بناؤ سنگار اور زینت کی نمائش کے انداز مختلف ہوں گے۔ ان کے بالوں میں اس نوعیت کے پیچ و خم نہیں ہوں گے جو ہمیں آج کل کی عورتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی کہ اکبر الہ آبادی کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو عورتیں ہوں گی نئی تہذیب کی، وہ اپنی خوبصورتی کی، اپنی حسن کی نمائش الگ الگ طریقوں سے کرے گی، اور ان کے جو بال ہوں گے ان میں وہ الجھن، وہ خم نہیں ہوگا جو
اکبر الہ آبادی کے زمانے کی عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ تیسرے شعر کی اور آتے ہیں۔ نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے۔ حاجب کا مطلب ہوتا ہے پردہ۔ یہاں پر اکبر الہ آبادی کیا فرماتے ہیں کہ عورتوں میں شرم و حیا نہیں رہے گا، وہ بے پردہ نکلا کرے گی، ان کو پردے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی، وہ سمجھیں گی بلکہ مغربی عورتوں کی طرح بے پردہ گھروں سے نکلا کرے گی۔ یعنی کہ جو عورتیں ہوں گی ان کو پردے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، وہ بے پردہ گھروں سے نکلا کرے گی جیسے کہ مغربی عورتیں نکلا کرتی ہیں۔ چوتھا شعر۔ بدل جائے گا انداز طبع دور گردوں سے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے۔ طبع کا مطلب ہوتا ہے مزاج، یعنی کہ انسان کا طبیعت، انسان کا مزاج، اور اسباب یعنی کہ سبب کی جمع۔ یہاں پر اکبر الہ آبادی کیا فرماتے ہیں کہ زمانے کی گردش کے ساتھ ساتھ لوگوں کی طبیعتوں کے انداز بھی بدل جائیں گے، غموں اور خوشیوں کی وجہ بدل جائے گی، یعنی نئی تہذیب کے آنے سے لوگوں کی نفسیات ہی بدل جائے گی، لوگوں کا مزاج، لوگوں کے جو اسباب ہے وہ سارے بدل جائیں گے، وہ خوشی کو غم اور غموں کو خوشی سمجھنے لگیں گے۔ پانچویں شعر کی اور آتے ہیں۔ بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال بسم ہوں گے۔ تقلید کا مطلب ہوتا ہے ماننا۔ یہاں پر اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ مغربی تہذیب کے گیت گانے والے اور اس کی تقلید کرنے والے لوگ بہت ہوں گے، لیکن وہ لاکھ کوششوں کے باوجود مغرب کے لوگوں کی برابری نہیں کر پائیں گے، اس لیے ان کی چال ڈھال نہ ہی ہندوستانی ہوگی اور نہ ہی فرنگی۔ یعنی کہ لوگ جو ہوں گے نئی تہذیب کے وہ مگن ہوں گے، وہ مست رہیں گے کس میں؟ مغربی یعنی کہ یورپی نغموں میں، وہ یورپی نغموں کو مانیں گے، ان میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ پھر بھی اس کے برابری نہیں کر پائیں گے، اس لیے نہ تو وہ پورا یورپی بن پائیں گے اور نہ ہی پوری طرح سے ہندوستانی رہ پائیں گے۔ نظم کے چھٹے شعر کی اور آتے ہیں۔ ہمارے اصطلاحوں سے زبان نا آشنا ہوگی، لغات مغربی بازار کی باقا سے ضم ہوں گے۔ نا آشنا کا مطلب ہوتا ہے نا واقف ہونا، جس کے بارے میں جانکاری نہ ہو۔ لغات کا مطلب ہوتا ہے شرکت کرنا، اور ضم کا مطلب جڑ جانا یا ملنا۔ یہاں پر اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ موجودہ اردو زبان کی اصطلاحوں سے لوگ ناواقف ہوں گے، کیونکہ مغربی زبانوں نے یہاں کی زبانوں کے ساتھ مل کر ان کی حیت ہی بدل دی ہوگی۔ یعنی کہ لوگ جو ہیں نئی تہذیب کے وہ اپنی اردو زبان سے ناواقف ہوں گے، ان کو اس کے بارے میں پوری طرح سے جانکاری ہی نہیں ہوگی، بلکہ ہر طرف انگریزی بولی جائے گی اور لوگ جو ہے وہ اسی زبان کو اپنائیں گے، لیکن نہ تو وہ پوری طرح اردو سے جانکاری واقف کر پائیں گے اور نہ ہی مغربی زبانوں سے، لیکن ہر جگہ چرچا کس کا ہوگا؟ مغربی زبانوں کا۔ اس کے بعد والا شعر۔ بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، زیادہ تھے جو اپنے ضم میں وہ سب سے کم ہوں گے۔ معیار کا مطلب ہوتا ہے فرق، اور ضم کا مطلب ہوتا ہے خود اعتمادی، یا پھر جو دعویٰ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں مغرور یا فخر کرنے والے یا خود اعتمادی لوگ، ان کو بولتے ہیں ضم، اور معیار کا مطلب ہوتا ہے فرق۔ یہاں پہ اکبر الہ آبادی کیا فرماتے ہیں کہ مغربی تہذیب کے اثر سے لوگوں کے نظروں میں شرافت کا معیار بدل جائے گا، شرافت کو ذلت اور ذلت کو شرافت سمجھا جانے لگے گا۔ آج کے اعلیٰ پایہ لوگوں کو اس دور میں حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا، یعنی کہ جو اکبر الہ آبادی کے دور میں بلند مرتبہ رکھنے والے لوگ ہیں، جس کو ہم نے ضم کہا، یہاں پہ بلند مرتبہ لوگ جو ہیں، اعلیٰ درجے والے لوگ جو ہیں، ان کو نئی تہذیب کے لوگ حقارت کی نظروں سے دیکھیں گے، کیونکہ نئی تہذیب میں لوگوں کے لیے شرافت کا معیار ہی بدل جائے گا۔
جس کو ہم اکبر الہ آبادی کے زمانے میں جس کو لوگ شریف سمجھتے تھے، اس سے آنے والے دور میں شریف نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ لوگوں کا جو یہ ہے، جو سوچ ہے، سمجھ ہے، وہ پوری طرح سے تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد والا شعر: کسی کو اس تغییر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز میں پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ تغییر کا مطلب بدلاؤ، حس یعنی کہ احساس ہونا۔ یہاں پہ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ نئی تہذیب کے آتے ہمارے ماحول میں جو تبدیلی رونما ہوگی، اس کا کسی کو نہ تو کوئی احساس ہوگا اور نہ ہی کوئی دکھ ہوگا، بلکہ نئی تہذیب کی روح میں سب لوگ بہہ نکلیں گے اور کسی کو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئے گی۔ یعنی کہ لوگ جو ہے وہ جس نئے دور میں پیدا ہوئے ہوں گے اسی میں پرورش پائیں گے اور اسی کو اپنائیں گے، اس لیے ان کو نہ تو کوئی بدلاؤ کا احساس ہوگا اور نہ ہی اس بدلاؤ کا کوئی غم ہوگا۔ نظم کا آخری شعر: تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم اے اکبر، بہت نزدیک ہے وہ دن، نہ تم ہوں گے اور نہ ہم ہوں گے۔ یہاں پر اکبر الہ آبادی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، یہ نظم کا آخری شعر ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اکبر، تمہیں آنے والے زمانے سے کہ اس انقلاب کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں تم اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ اس انقلاب کے بارے میں سوچ کر، یعنی کہ اس بدلاؤ کے بارے میں سوچ کر تم کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ کیونکہ جو یہ زمانہ آئے گا اس کو آنے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ اس زمانے تک نہ تو تم زندہ رہ پاؤ گے، یعنی کہ تم اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہو، اور جبکہ اس انقلاب کو آنے میں ابھی کچھ عرصہ لگ جائے گا، لیکن وہ سب دیکھنے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گے۔ یعنی کہ اکبر الہ آبادی اپنے آپ سے کہتا ہے کہ یہ انقلاب جو آئے گا وہ دیکھنے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گے، بلکہ تم دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہو۔ تو یہاں پر آپ کی جو یہ نظم ہے نئی تہذیب اکبر الہ آبادی کی، یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو تب تک آپ گھروں میں رہے، سیف رہے، جب تک میری اگلی ویڈیو آئے گی، میرا دوسری ویڈیو تک کا انتظار کرے۔